السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طاہر احمد، آپ کا آن لائن انسٹرکٹر۔ دوستو ہم یہ فلی رسپانسیو لے آؤٹ بنا رہے ہیں، تو یہاں تک یہ اسٹائلائز ہو گیا اور میں واپس آتا ہوں اپنے نوٹ پیڈ پلس پلس کوڈ ایڈیٹر میں، اور اس کمنٹ کے بعد جو پچھلی ویڈیو کے آخر میں نے لکھا تھا، ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہیڈر کو کال کریں گے۔ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہیڈر، اور یہاں پہ اس کی سب سے پہلے ہائٹ ڈیفائن کی جائے گی، جتنی کہ امیج کی ہائٹ ہوگی 275 پکسل۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے ہیڈر کی امیج کا سائز جو ہے یہ لارج بینر ہے، یہ دیکھیں 275 اس کی ہائٹ ہے اور 980 اس کی ویڈتھ ہے، تو میں نے ڈیفالٹ 980 ہی ویڈتھ دی ہوئی ہے مین پیج کلاس کو، کیونکہ پیج کلاس سب کو کور کر رہی ہے۔ اوپر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں 980 میکسیمم ویڈتھ میں نے 980 دی ہوئی ہے۔ تو جناب اس کی ہائٹ میں نے 275 پکسل جو ہے وہ ڈیفائن کر لی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اس میں امیج آنی ہے، جیسے کہ یہ امیج آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ امیج آئی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اس کی بیک گراؤنڈ کالم URL فرینتھسز اور سیمی کالم، اور اس کے اندر امیجز کا فولڈر ہے، بیک / امیج کا نام دیکھتے ہیں، یہ ہے لارج انڈرسکور بینر اور یہ JPG ہے، لارج انڈرسکور بینر ڈاٹ JPG۔ تو اس کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا، ریپیٹ کر دیا، رائٹ 0 پکسل۔ تو اب یہاں پہ آتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں دوستو، یہ امیج یہاں پہ شو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں تک تو ہمارا یہ لے آؤٹ بن گیا اور سیم ٹو سیم ایسا ہی بن گیا۔ تو اب یہاں پہ نیچے آئیں گے اور ہیڈر کے اندر جو اینکر ٹیگ ہے اس کے اندر یہ لوگو ہے، کلاس دی ہوئی ہے، اس کو یہاں پہ کال کریں گے، ہیڈر اے ڈاٹ لوگو۔ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کی ویڈتھ جو ہے لوگو کی 150 پکسل۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں پھر لارج لوگو، یہ دیکھیں 150 پکسل اس کی ڈائمینشن ویڈتھ ہے اور 85 پکسل ہائٹ ہے۔ تو میں نے یہ 150 پکسل ویڈتھ رکھ دی ہے اور اس کی ہائٹ وہی 85 پکسل کرنی پڑے گی، اور اس کی امیج جو ہے یہاں پہ لے کے آتے ہیں، ایسے تو یہ شو نہیں ہوگا، بیک گراؤنڈ / امیج کالم URL فرینتھسز اور امیجز کے فولڈر ہے، / اور نام دیکھتے ہیں اس کا لارج انڈرسکور لوگو PNG۔ تو یہاں پہ لکھنا پڑے گا لارج انڈرسکور لوگو ڈاٹ PNG، Ctrl+S ٹو سیو۔ یہاں پہ آتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، تو یہ جناب دیکھیں یہ لوگو یہاں پہ اس طرح شو ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کو کوئی پوزیشن نہیں دی ہے، نہ ٹاپ نہ رائٹ۔ تو یہاں پہ آتے ہیں، پہلے اس کو ہم مارجن دے دیتے ہیں، یہ مارجن کیا ہے، اس کی پوزیشن ایبسولوٹ اوپر دی ہوئی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی رائٹ پوزیشن جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، رائٹ 30 پکسل۔ یہاں پہ آتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ رائٹ صحیح جگہ پہ 30 پکسل پہ آ گیا۔ اب اس کی ٹاپ بہت اوپر ہے، تو ٹاپ بھی ہم اس کو 80 پکسل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ آتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، تو یہ جناب بالکل صحیح جگہ پہ ان دونوں کے درمیان میں، اسکریچ اور CSS کے درمیان میں آ گیا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگو اسی پوزیشن میں اس طرح
آیا ہوا. تھوڑا سا اور نیچے لانا چاہیں تو بے شک لا لیں, 80 کی بجائے 90 کر لیں, لیکن یہاں پہ یہ مجھے تو صحیح لگ رہا. تو یہ جناب لوگو بھی ہمارا ایکوریٹلی یہاں پہ آ گیا. تو اب ہم یہاں پہ کچھ آرٹیکل ٹیگ کو سٹائلائز کریں گے, کیونکہ اس کے نیچے آرٹیکل ہے, اور وہ آرٹیکل جو ہے یہ دکھاتے ہیں, یہ ویلکم اس کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے, آرٹیکل ٹیگ کے اندر یہ H2 ٹیگ یوز ہوا ہوا ہے, اور یہ بھی کچھ صحیح نہیں آ رہا. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آرٹیکل کو پیڈنگ دیتے ہیں تاکہ وہ سب کچھ اندر میں آ جائے. 60 پکسل ٹاپ, 20 پکسل رائٹ, 10 پکسل باٹم اور 20 پکسل لیفٹ. یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں جناب, یہ ویلکم یوزر نیچے آ گیا اور یہاں پہ سپیس ہو گیا, کیونکہ یہ نیویگیشن بار جو ہے یہ یہاں سے یہاں پہ جانا ہے درمیان میں, اس لیے یہ نیچے لے کے آیا ہوں میں. تو آرٹیکل کے بعد صاف ظاہر ہے, یہ دیکھیں یہ ہمارے پرومو شروع ہو رہے ہیں 3. تو پرومو کو کال کرتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے پرومو کنٹینر کی کلاس ہے, پرومو انڈرسکور کنٹینر. یہاں پہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اوپر چلتے ہیں, آرٹیکل کے بعد یہ پہلی کلاس ہے پرومو انڈرسکور کنٹینر. تو log.css میں آتے ہیں اور اس کو ہی کال کیا میں نے, پرومو انڈرسکور کنٹینر کو, اور اس کو بھی تھوڑی سی پیڈنگ دینی پڑے گی. 0 پکسل ٹاپ, 0 پکسل رائٹ, 15 پکسل باٹم اور 20 پکسل لیفٹ. یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹیکسٹ تھوڑا سا اس سائڈ کو آ گیا. میں دی تھی 0 پکسل, 0 پکسل, 15 پکسل اور 20 پکسل. اب اس کلاس کے اندر ہم نے پرومو 1, پرومو 2, پرومو 3 پرومو کی کلاسیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اسی کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور سپیس ڈال کے ڈاٹ پرومو کو کال کر لیتے ہیں. اور اس کی ہم وتھ اور فلوٹ اور سب کچھ جو ہے وہ کریں گے سٹائلائز. یہاں پہ لے جاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے. تو جناب سب سے پہلے اس کی وتھ کر لیتے ہیں 33%. فلوٹ اس کو کر لیتے ہیں لیفٹ. بیک گراؤنڈ سلیش پوزیشن 0 پکسل اور 3 پکسل. یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں. یہ دیکھیں ان کو ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹیکسٹ ادھر آ جائے. یہ تصویروں کی اوور لیپنگ کر رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو سائڈ پہ کیا. تو یہ دیکھیں اب یہ اس طرح 3 اس رو میں, ایک رو میں یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اوور لیپنگ تو ابھی بھی ہے, لیکن یہ امیجز جو ہیں یہ اس طرح ایک لائنز میں آ گئی ہیں, جس طرح کہ یہ یہاں پہ آ رہی تھی اس طریقے سے. تو نیچے آتے ہیں اور اب کنٹینٹ کلاس کو تھوڑی سی پیڈنگ دیتے ہیں. پہلے ہم نے پرومو کنٹینر کو دی ہے, پھر پرومو انڈرسکور کنٹینر کے اندر پرومو تھی, اور اب پرومو کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کنٹینٹ بھی ہم نے کلاس بنائی ہوئی ہے. تو اب اس کو بھی تھوڑی سی پیڈنگ دیتے ہیں. اس کو یہیں سے کاپی کر لیتے ہیں, پہلے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور جسٹ یہاں پہ ڈاٹ ڈال کے کنٹینٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اس کو صرف پیڈنگ دینی ہے. 0 پکسل, 30 پکسل, 0 پکسل,
اور 70 پکسل، 0 پکسل ٹاپ، 30 پکسل رائٹ، 0 پکسل باٹم اور 70 پکسل لیفٹ سے، تاکہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ادھر ہو جائے. تو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اپنی اصلی حالت میں اور صحیح جگہ پہ آ گئے، اور یہ لنکس بھی آ گئے ہیں جناب، بالکل ایسے ہی جیسے کہ یہاں پہ آ رہے ہیں. تھوڑا سا یہ امیج آپ کو اوپر لگ رہی ہوگی، اس کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جب یہ نیویگیشن بار اوپر جائے گا تو یہ شاید ٹھیک ہو جائے، یا پھر اس کی جا کے style.css میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو دوستو یہ ویڈیو یہاں تک بہت لینتھی ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں آ کے ہم نیویگیشن بار کو کال کریں گے.